فطرے کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹس کا جاننا ضروری ہے۔ فطرہ کس شخص پر دینا واجب ہے، کس کو دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ اگر ان 5 سوالات کے جوابات سمجھ میں آ جائیں تو فطرے کے مسائل ایک حد تک واضح ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، فطرہ کس پر واجب ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ فطرہ کس شخص پر دینا واجب ہے۔ شریعت کے مطابق ہر وہ شخص جو غنی ہو، یعنی جو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے سال بھر کے بنیادی اخراجات پورے کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر فطرہ واجب ہے۔ صرف اپنے ہی نہیں بلکہ آپ کے زیر کفالت تمام افراد کا فطرہ آپ نے دینا ہے۔ اس میں آپ کی بیوی، بچے اور وہ بوڑھے والدین بھی شامل ہیں جن کا خرچہ آپ اٹھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کا دوست عزیز رہائش پذیر ہے، آپ کے گھر سے کھانا کھا رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، فطرہ کس کو دینا چاہیے۔ فطرہ ہمیشہ مستحق کو دیا جاتا ہے۔ مستحق وہ شخص ہے جو اپنے سال بھر کے اخراجات پورے نہ کر سکتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہو۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں کہ فطرہ صرف اسی مستحق کو دیا جائے گا جو مومن، شیعہ، اثنا عشری ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں مذہب نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور آپ پورا سال انسانیت کی خدمت کریں، لیکن زکوٰۃ اور فطرہ کا مال اللہ کا مال ہے اور اس کے لیے شریعت نے ایک خاص کرائیٹیریا معیار مقرر کیا ہے۔ اس مال پر اسی مستحق مومن کا حق ہے جو ان شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، فطرہ دینے کا وقت۔ وقت کا آغاز فطرے کا واجب وقت عید کی رات غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے، ہر صاحب حیثیت شخص پر اپنا اور اپنے زیر کفالت افراد کا فطرہ الگ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ فطرہ دینے کی آخری مہلت عید کی نماز ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ نماز عید سے پہلے یہ رقم یا اناج مستحق کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز عید پڑھ لے اور اس نے ابھی تک فطرہ نہ نکالا ہو تو وہ شخص قضاء کی نیت سے فطرانہ ادا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فطرہ رمضان کے مہینے میں ہی دے دیں تاکہ غریب لوگ عید کی تیاریاں پہلے سے کر سکیں تو اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ آپ وہ رقم مستحق کو قرض یا امانت کی نیت سے دیں گے۔ پھر جب عید کا چاند نظر آئے گا تو آپ اپنے دل میں نیت کر لیں گے کہ جو رقم میں نے فلاں شخص کو دی تھی اب وہ میرا فطرہ شمار ہو جائے۔ اس طرح آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ فطرہ دوسرے شہر یا ملک میں بھیجنا۔ شریعت کے مطابق بہتر یہ ہے کہ فطرہ اسی شہر میں دیا جائے جہاں آپ رہ رہے ہیں، لیکن اگر وہاں کوئی مستحق نہ ملے یا دوسرے شہر میں کوئی بہت قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہو تو وہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کسی بھروسہ مند شخص کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں اور اسے چاند رات سے پہلے پیسے بھیجیں تاکہ وہ چاند رات ہوتے ہی مستحق تک یہ فطرہ پہنچا دے۔ پوائنٹ نمبر 4، فطرے میں کیا دینا ہے۔ فطرہ ہمیشہ اس علاقے کی عمومی غذا پر دیا جاتا ہے، جیسے کہ گندم، آٹا، چاول، کھجور یا کشمش۔ آپ یہ اجناس بھی دے سکتے ہیں اور ان کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے برابر رقم بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ آٹا یا چاول کے حساب سے فطرہ نکالتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، فطرے کی مقدار۔ فطرے کی مقدار فی کس پر ہیڈ 3 کلو ہے، یعنی گھر کے ہر فرد کی طرف سے 3 کلو گندم یا 3 کلو چاول یا اس کی قیمت دینا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں تو آپ کو کل 15 کلو جنس یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔
کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امیر لوگ صرف 3 کلو آٹے کی قیمت دے کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے یہ ایک کم از کم حد رکھی ہے تاکہ غریب سے غریب انسان بھی اس ثواب میں شامل ہو سکے۔ لیکن جو صاحب حیثیت ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ چاول یا کھجور جیسی مہنگی چیزیں کے حساب سے فطرہ دیں اور اس کے علاوہ بھی غریبوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ فطرہ ایک رقم نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روزوں کی کوتاہیوں کا کفارہ اور غریبوں کی خوشیوں میں شرکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت اور صدقات کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔